بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں، اور خبر یہ ہے کہ عرب امارات کے ایٹمی پلانٹ پر ہونے والے حملے میں اب ایران کی بجائے عرب امارات کے سربراہ بن زید نے الزام ہمسایہ ملک پر لگا دیا ہے۔ ناظرین، کس ہمسایہ ملک کے اوپر الزام لگایا گیا ہے؟ ایک نئی گیم شروع ہو چکی ہے، اور وہ جو گیم پلان کی گئی تھی اب اس کا لگتا ہے کہ اگلا فیز جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا گیا۔ اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم آج کے ویلاگ میں شیئر کریں گے، جبکہ دوسری طرف ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، اور یہ خبر اس حوالے سے بڑی غیر معمولی ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر بدلتی ہوئی صورتحال میں ناظرین ایران جو ہے اس نے بڑا اعلان کر دیا ہے۔ اس کی بھی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم آج کے ویلاگ میں شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر دوبارہ سے جنگ کے بادل چھا چکے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے جس طرح کا جسر شو کیا جا رہا ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ایران کے اوپر اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر یا پھر اگلے ہفتے میں حملہ کیا جا سکتا ہے، یا پھر ایران کے اوپر دباؤ بڑھانے کی پالیسی ہے۔ لیکن ناظرین، اسی دوران متحدہ عرب امارات پر جس طرح سے ہم نے آپ کو مارننگ میں بتایا تھا کہ ان کے ایٹمی بجلی گھر کے اوپر حملہ ہوا ہے، اور یہ حملہ ایک بڑا کیلکولیٹڈ سا اٹیک تھا، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک میسج دینا تھا کہ ایٹمی بجلی گھر چل رہا ہے، یعنی کہ جو ریئیکٹرز ہیں وہ پراپر طریقے سے کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باہر ایک جنریٹر جو ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ بھی ایٹمی توانائی سے چلنے والا جنریٹر ہے، اور اس کو نشانہ بنایا گیا، اور اس میں ایٹمی تابکاری کے اخراج کے حوالے سے بھی اطلاعات آ رہی تھی۔ ابتدائی طور پہ یہ کہا گیا کہ یہ حملہ ایران کی جانب سے کیا گیا، لیکن ایران نے اس حوالے سے کوئی بھی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی، اور یہ جو ہے وہ آفیشلی الزام جو ہے وہ نہیں، بلکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ بہت سارے جو تھنک ٹینک ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایران کی جانب سے ممکنہ طور پہ یہ اٹیک کیا گیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے جو اس سے کہا گیا کہ ان کے جزائر کے اوپر قبضہ کر لو، تو اس کا جواب دینے کے لیے، یہ وارن کرنے کے لیے۔ بہرحال ناظرین، عرب امارات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ حملہ جو ہے یہ مشرقی حصے سے کیا گیا، یعنی ایران کی طرف سے یہ حملہ نہیں ہوا، بلکہ یہ حملہ جو ہے ہمسایہ ملک سے ہوا۔ اب ناظرین، اس میں 3 پاسبلٹیز ہیں، یا تو سعودی عرب جو ہے وہ موجود ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے یہ اٹیک کیا گیا ہے، دوسرا یہ عراق سے جو ہے وہ کیا گیا ہو، یا تیسرا ہے کہ یمن جو ہے اس کی جانب سے ڈرون حملہ کیا گیا ہو، اور یمن کو جو ہے اس سے یہ یمنی ڈرون جو ہے وہ سعودی عرب کی فضائی حدود کو کراس کرتا ہوا جا کے اس نے اس ایٹمی پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا ہو۔ تو ناظرین، اس میں بہرحال ابھی تک خاموشی ہے، لیکن ان کی جانب سے کہا گیا جی ہمسایہ ملک۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرب امارات کے سربراہ کا اشارہ کس طرف ہے؟ ان دنوں ناظرین آپ کو پتا ہے کہ جو ان کے نئے اتحاد بن رہے ہیں وہ سعودی عرب کے خلاف ہیں، سعودی عرب اور ایران کے خلاف، لیکن ایران کے اوپر انہوں نے الزام نہیں لگایا، انہوں نے بات کی ہے مشرقی ملک کے اوپر۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ مشرقی ملک جو ہے وہ کون سا ہو سکتا ہے۔ کچھ دن پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا، خود جو امریکن میڈیا ہے اس نے انکشاف کیا کہ بغداد کی اجازت کے بغیر اسرائیل کی جانب سے جو کربلا اور نجف ہے اس سے تقریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پہ سعودی عرب کے بارڈر کے بالکل نزدیک جو ہے ایک خفیہ اڈا تھا، اور یہ اڈا جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے بنایا گیا تھا، اور اسی اڈے سے مختلف عرب ملکوں کے اوپر ایران پر الزام لگانے کے لیے حملے کیے جاتے رہے، جن میں ڈرون اٹیکس بھی ہو رہے تھے، جن میں میزائل حملے بھی ہو رہے تھے، جن کا الزام مسلسل یہ لگایا جا رہا تھا ایران حملے کر رہا ہے، اور ایران کہہ رہا تھا ہم حملے نہیں کر رہے، ہم امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنا رہے۔ اب ناظرین، وہ اڈا تو ختم ہوا جب ایک چرواہا وہاں پہ موجود تھا، اس چرواہے نے جب صحرا کے اندر ایک غیر معمولی موومنٹ دیکھی، اور وہاں پہ ایک جو گن شپ ہیلی کاپٹر ہے اس نے بھی اس کا پیچھا کیا، یہ 29 سالہ چرواہا۔ پھر اس کے بعد اس نے عراقی فورسز کو اطلاع دی، عراقی فورسز جب ادھر بڑھی تو اسرائیلی فورسز نے ان کے اوپر حملہ کیا، جس میں 2 عراقی فوجی مارے گئے۔
اب جو ہے وہ ناظرین ایک اور اڈا جو ہے وہ دریافت ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے ناظرین کہ عراق کے اندر بغیر ان کی پرمیشن کے، بغیر ان کے انفارمیشن کے ایک اڈا بن جاتا ہے خفیہ طور پہ، ایک نہیں 2 اڈے بنتے ہیں، اور وہاں سے جو ہے وہ حملے کیے جا رہے ہیں، اٹیک کر کے اس کے الزامات ایران کے اوپر لگا کے، یا پھر جو ایرانی پراکسیز ہیں ان کے اوپر لگا کے تو خطے کا ماحول جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب ناظرین ممکنہ طور پہ یہ جو عرب امارات کے اوپر حملہ ہوا ہے، اس حملے میں ہاتھ جو ہے وہ ممکنہ طور پہ نہ ایرانی پراکسیز کا عراق سے ہو سکتا ہے، نہ سعودی عرب کا، اور نہ ہی ہو سکتا ہے ہاتھ اس کا یمن کا، کیونکہ اس وقت جب وہ حملے کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں جی ہم اٹیک کریں۔ رہی بات یہ کہ سعودی عرب کی، تو سعودی عرب کے ساتھ جو ہے وہ کشیدگی بڑھانے کی کوشش اس وقت ممکنہ طور پہ خواہش ہو سکتی ہے عرب امارات کی، اسرائیل کی اور امریکہ کی، کیونکہ حالیہ دنوں میں انہوں نے بڑے کرجیس فیصلے کیے، انہوں نے بڑا دو ٹوک اور واضح اپنا موقف بیان کیا، یہاں تک کہ انہوں نے جو مغربی ممالک ہے وہاں سے اپنی انویسٹمنٹ نکالنے کا اعلان کیا، اور تو اور انہوں نے جو متحدہ عرب امارات ہیں ان کو وارن بھی کیا کہ وہ جو کردار ادا کر رہے ہیں، جو خطے کے اندر ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے وہ باز رہیں۔ اب ناظرین جو سعودی عرب ہے، چونکہ اس نے پاکستان کے ساتھ بھی اتحاد کیا ہے، اب جو ہے وہ ترکی اور اس کے بعد کویت اور قطر، اب جو قطر، ترکی اور کویت ہے اس کے ساتھ اتحاد کرنے میں بھی جو سعودی عرب ہے اس کی بھی کاوشیں شامل ہیں اور پاکستان کی بھی ہیں۔ اب اگر یہ اتحاد بن جاتا ہے، جس کے کافی زیادہ چانسز ہیں، تو پھر ان کے اوپر، سعودی عرب کے اوپر، قطر کے اوپر، بحرین کے اوپر، یہ کویت کے اوپر حملہ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا کسی کے لیے بھی۔ اب لگتا ہے کہ اس معاہدے سے پہلے سعودی عرب کے گرد گھیرا تنگ کرنے، اب ڈیفینیٹلی سعودی عرب کے ساتھ اگر سعودی عرب کے اوپر الزام لگا کے سعودی عرب کی کسی تنصیبات کو نشانہ بناتے ہیں، تو یہ پاکستان کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کے اکارڈنگ عرب امارات کا جو حملہ سعودی عرب کے اوپر ہے، وہ سعودی عرب کے اوپر حملہ پاکستان پہ حملہ تصور کیا جائے گا، اور پاکستانی ایئر فورس وہاں پہ موجود ہے، پاکستان کے 30,000 جوان وہاں پہ موجود ہیں، تو یہ معاملات بڑھ جائیں گے، یہ جنگ جو ہے وہ کوئی اور رخ اختیار کر جائے گی، اور پھر سعودی عرب اور پاکستان کی مدد کے لیے جو ہے وہ ترکی بھی میدان میں آئے گا، اور وہ جو گریٹ گیم پہلے پلان کی گئی تھی کہ عرب کے اندر جو ہے وہ جنگ شروع کروانی ہے، لگتا ہے کہ یہ اسی گیم کا ایک پلاننگ کی گئی ہے کہ اب کی بار جو ہے وہ ایران کو نہ چھیڑے، بلکہ ان ممالک کے اندر جو ہے وہ کوئی پرابلم کریٹ کرنے کی کوشش کرے۔ دیکھیے گا کہ اگلے کچھ دنوں کے اندر یہ صورتحال بڑی واضح ہو جائے گی، اور واضح طور پہ الزامات لگائے جا سکتے ہیں، جس کے بعد کشیدگی ان ممالک کے ساتھ بڑھ سکتی ہے، اور یہی وہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو امریکہ کے مفاد میں ہے کہ امریکہ مشرق وسطیٰ میں ایک جنگ جو ہے اس کا الاؤ جلا کے تمام مسلم ممالک کو ایک دوسرے کے مخالف کر دے، اور خود جو ہے وہ آرام سے بیٹھ کے اسلحہ اور گولہ بارود بیچے، اور پھر جو ہے وہ ان کی جنگ بندی کروا کے تو پھر جو ہے وہ کہے جی کہ مجھے جو پیس پرائز ہے وہ دیا جائے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔